جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے۔ اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے یا وہ آیتیں پڑھے جس کی حروف صحیح ادا کر سکتے ہو۔ اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہے کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح نماز برباد ہو جاتی ہے۔ جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتے ہیں، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو دوسروں کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ تو مطلب یہ کہ اگر وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہے تو زمانہ کوشش میں، اور اس طرح جو اس کی مثل ہیں اسی طرح معذور ہیں، تو ان کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ جو اس سے صحیح حروف کی ادائیگی کرنے والے ہیں تو ان کی اس کے پیچھے نہیں ہوگی، جبکہ اس کے حروف غلط معنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب جو کلمات پڑھتا ہے، جو آیتیں پڑھتا ہے، ان کا معنی بگڑ جاتا ہے، معنی کے اندر فساد آ جاتا ہے اس پڑھنے کے ساتھ، تو پھر جو صحیح پڑھنے والے ہیں ان کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔